बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे खान साहब को जब अदालत में बुलाया जाता है, खान साहब और उनके पैरोकारों की प्रोपेगेंडा मशीनों की तोपों का रुख पाक फौज की तरफ हो जाता है। अल-कादर केस से पाक फौज का क्या ताल्लुक है, नैब के वारंट से पाक फौज का क्या ताल्लुक है, और इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज रिलीफ और पैकेज डील मिलने के बाद फिर से आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया। खान साहब अगर ये नफरत अपने पैरोकारों के जहनों में ना डालते तो क्या नैब गिरफ्तारी के बाद आर्मी और एयरफोर्स की तंसीबात पर ऐसे हमला होता? अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये सब करके इमरान खान साहब और उनके पैरोकारों ने क्या हासिल कर लिया, क्या अचीव किया? दूसरा सवाल जहन में ये आता है कि क्या पाकिस्तान के दुश्मन भी ये नहीं चाहते कि अफवाज पाकिस्तान के इमेज को कमजोर किया जाए और उनकी तफरीक बढ़ाई जाए अवाम के दरमियान? और खान साहब ने यह सब करके क्या उनको फायदा नहीं दिया? और जो तीसरा सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल में कभी इमरान खान साहब और ये रियासती इदारे ये सब कुछ होने के बाद कभी एक पेज पर आ सकेंगे? एनालिस्ट से ये सवाल पूछेंगे। जनाब, सबसे पहले करवा देते हैं, आज हमें ज्वाइन किया है मुर्जा सोलंकी साहब ने स्काइप के जरिए। शरीला अमार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप ही के जरिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, आगा इकरार हारून साहब, और लाहौर स्टूडियोज में आजम चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले मुर्जा सोलंकी साहब, आपसे मैं सवालों का आगाज करूं। सबसे पहले DGISPR का वो इंटरव्यू जो शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में लिया, तो पहले वो शेयर कर लेते हैं। कुछ जो मिथ्स क्रिएट की जा रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रोपेगेंडा मशीन की तरफ से, उनको क्लियर किया गया है DGISPR की तरफ से। उन्हीं के अल्फाज में आपको सुनाते हैं। सबसे पहले एक और अफवाह है जो गर्दिश कर रही है, सोशल मीडिया पर बात हो रही है, और वो ये कि जो सूरत हाल हुई उसका फौज के अंदर रिएक्शन है, और रिएक्शन ये है कि बहुत सारे ऑफिसर्स ने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया है। मौजूदा सूरत हाल में इतना इस वक्त फौज के अंदर अनरेस्ट है। हाँ जी शाहजेब, शुक्रिया आपको मुझे टीवी पे लेने का। शाहजेब, मैं इससे ये कहूँगा कि अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों की पूरी कोशिशों के बावजूद आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर के अंदर मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। उसको तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। ना तो किसी ने रिजाइन किया है और ना ही किसी ने कोई भी ऑर्डर डिसोबे किया है। मगर एक और अफवाह है, और वो ये जाहिर है, और अफवाह के साथ साथ ये कंसर्न भी है मुल्क के माजी को देखते हुए और मौजूदा हालात को देखते हुए कि कहीं मुल्क में मार्शल लॉ तो नहीं लग जाएगा जिस डेडलॉक को मुल्क पहुंच चुका है। क्या इस किस्म की बातें जो हो रही हैं इसमें सदाकत है, ऐसी कोई सोच पाई जाती है? I want to say very clearly that जनरल आसिम मुनीर और उनके नीचे आदमी की सीनियर लीडरशिप दिलो जान से जमहूरियत की सपोर्ट करती है और करती रहेगी। मार्शल लॉ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मार्शल लॉ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुर्जा सोलंकी साहब, सवाल आपसे पूछना, लेकिन कुछ लोगों का खान साहब ड्रीम भी है और कुछ लोगों के ड्रीम्स को पूरा भी कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनके ड्रीम्स को पूरा किया जा रहा है? आपको ये दिखाते हैं। You have written so often that he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, True. Imran alienated all of them. He's really dumb in some things. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's my dream. He's my dream. He is my dream. My God. अब आपको जरा दिखा देते हैं जनाब कि आजकल इंडिया में जो हाइब्रिड वॉर मशीन्स हैं उनकी वो सेल पे पड़ी हैं। वो कहते हैं जी जो काम हमसे लेना था पाकिस्तान के खिलाफ वो तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी एक और मशीन जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायबल है, जो चलती है जनाब, उसका नाम मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या है। वो कहता है जी मैं भी अब नौकरी से फारिग होने वाला हूँ। वो क्यों कहता है कि उसका जो नैरेटिव है इंडिया का, वो जो खान साहब का नैरेटिव है वो किसको सूट करता है, ये आपको दिखाते हैं।
امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ بھارت کو چلیے فائدہ عمران خان کی وجہ سے مزے لینے کی حد تک ہو رہا ہے, اس سے زیادہ کیا ہے؟ نہیں سر, مزے نہیں سر, بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت کو کیا فائدہ ہے. دیکھیے سر, اگر پاکستان کی آرمی اسٹرانگ ہوگی تو پاکستان کے پاس کم سے کم ایک ادارہ ایسا ہوگا جو اسٹیبل ہوگا سر. پاکستانی آرمی فوج نہیں ہے. دیر از اونلی ون کریڈیبل انسٹیٹیوشن ان سائڈ پاکستان, دیٹ از دا پاکستان آرمی. جو اٹس اے گلو, وہ فوج ہے ہی نہیں, وہ گوند ہے جو پاکستانی عوام کو جوڑ رکھی ہے, اس عوام کو جس نے صرف بری خبر سنی ہے سر. بھائی آپ دشمن کہتے ہو ہمیں, تو ہم بھی آپ کو دشمن کہتے ہیں. آپ کا اندر والا بندہ بنا ہمارے پیسہ خرچ کرے خود اندر اتنا نقصان پہنچا رہا ہے. آئی تھنک اٹس اے گریٹ تھنگ. دیکھیں نا سر, کوئی بھی ایسٹ ہوتا ہے نا, کوئی لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر, کچھ لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں سر, کچھ پاور کے لیے کام کرتے ہیں. سب کی قیمت ہوتی ہے نا. عمران خان کی قیمت اس کی ایگو ہے, پاکستان سے بھی پیار نہیں کرتا. سو ہی بیکمز این ایکسپٹیبل فیکٹر. عمران خان کی یہ فیول کیا چیز کر رہی ہے کہ تم نے مجھے کیسے بول دیا, میں خدا ہوں, تم نے مجھے کیسے بول دیا, میرا نام عمران خان ہے. یہ جو اس میں جو ایگو والی بات ہے, جو جس کو ہندی میں ہم لوگ گھمنڈ کہتے ہیں نا, آئی ڈونٹ نو دی اردو ورڈ فار اٹ سر, میں اردو گھمنڈ ہی ہے, گھمنڈ, تو اس کے اندر گھمنڈ ہے کہ میں خدا ہوں, مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. جی, یہ بھی آپ نے پرسپیکٹیو سن لیا جو انڈیا میں اس وقت خاص طور پہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر آپ سے سوال ہوگا, پاک فوج کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیا ملکی ادارے کو کمزور کرنے کی ایک منظم کوشش ہے؟ جی, اس میں آپ یہ جو کلپس آپ نے چلایا اس میں ایک اضافہ کر دیجئے کہ جو عمران خان کے جو نئے نویلے دوست ہیں جنہوں نے افغان طالبان کے حوالے کر دیا, جن کا نام زلمے خلیل زاد ہے, صحیح بات, وہ پچھلے کئی دنوں سے عمران خان کی حمایت میں سرگرم ہیں. مجھے پتا ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی, لیکن وہ اردو میں ٹویٹیں فرما رہے ہیں. وہ ٹویٹیں کون لکھ رہا ہے ان کے لیے اور کون اس کے پیچھے ہے, اور انہوں نے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ انہوں نے عمران خان کے اس سے عشق میں یا پاکستان کی دشمنی میں آرمی چیف کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. اچھا, یہ زلمے خلیل زاد صاحب کون ہے؟ پاکستانی ہے سر؟ یہ پاکستانی ہے, وہ افغان ہیں جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں, جو کہ رونلڈ ریگن کے زمانے سے, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو پیسہ پھینک تماشا دیکھ اگر آپ نے سنا ہو سر, تو جو ہزاروں ڈالر خرچ کر کے جو لابنگ فرمز عمران خان اور ان کی جماعت نے امریکہ میں خریدے, تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو آپ کو سامنے آئے گا. تو آپ نے اسٹوری خود ہی مکمل کر لی ہے کہ ملک سے باہر کون سے لوگ ہیں جو کہ شادیانے بجا رہے ہیں, اور یہاں پر یہ جو چے گویرا صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کی جماعت جو کچھ کر رہی ہے, اس طرح کی حرکتیں پاکستان کے اندر کسی مین سٹریم سیاسی جماعت نے اب تک نہیں کی. جو بڑے بڑے لیڈرز تھے انہوں نے نہیں کی. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کام نہیں کیا, بے نظیر بھٹو نے یہ کام نہیں کیا, نواز شریف نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ جو ساری ان کی حرکتیں ہیں عمران خان صاحب کی, اس کا کوئی مقصد ہوگا نا کہ آخرکار وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. ایک واحد ادارہ جو کہ منظم ہے اور جس کی دشمن آپ کے تعریف کر رہے ہیں, ان کے سربراہ کو وہ اٹیک کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے کیا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے غیر ملکی اور ملکی نمائندوں کے ساتھ نام لے کے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ جی نیب کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے, لیکن اس کے تعلق ہو یا نہ ہو وہ ایسا کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی وائس آف امریکہ کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا, اس میں جو انٹرویو لینے والی خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ جی کون ہے, انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ ہے. کون ہے اسٹیبلشمنٹ؟ کہتا ہے جی آرمی چیف. یہ انہوں نے کہا ہے, آن ریکارڈ کہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, وہ وجہ سمجھنے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تاریخی طور پر ایک رول پلے کیا.
आप जनरल मुजीबुर रहमान जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे ज़ियाउल हक के, इससे शुरू करें, हमीद गुल साहब जो कि को फाउंडर थे इस जमात के, वहां से लेकर फास्ट फॉरवर्ड करके जनरल अहमद शुजा पाशा से लेके ज़हीरुल इस्लाम से लेके हमारे इनकलाबी शायर के हम नाम जो साहब थे उन तक पहुंच जाए तो आपको सब पता चल जाएगा। तो जिस बंदे को आदत पड़ गई हो कि इक़्तिदार आने का रास्ता ये है, अब वो उसके सरबराह को अटैक कर रहे हैं इस उम्मीद में कि ये इदारा जो है उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर वो दोबारा इक़्तिदार पे लाएगा। ये है उसकी वजह। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया और बबांगे दोहल आ गया। शरीला अमार साहिबा, जब मुल्क के अंदर अफवाह साज फैक्ट्रियां डबल शिफ्ट में काम कर रही हों तो मुल्क के बाहर अफवाह साज फैक्ट्रियां बंद होंगी कि नहीं? जो हाइब्रिड वारफेयर है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले उन मशीन्स ने किस हद तक नुकसान पहुंचाया है रियासती इदारों को, उनके इमेज को, और कितनी तफरीक पैदा की है पाकिस्तान की रियासत और अवाम के दरमियान? देखिए, जो आपका सवाल है ना, इसका जवाब जो है वो जो रिटायर्ड मेजर हैं इंडिया के, उन्होंने दे दिया था कि इमरान खान के लिए सबसे अहम है उनकी ईगो। तो उस ईगो के लिए को उन्होंने हमेशा अपनी मुकद्दम रखा है और उन्होंने ना कभी अवाम का सोचा है ना उन्होंने मुल्क का सोचा है। वो हमेशा हर उस शख्स की तरफ जाते हैं जो उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, और जब वो फायदा ना पहुंचा सकते तो उसको ब्लैकमेलिंग के ऊपर, उसको ब्लैकमेल करने पे उतर आता है। आप जनरल मुशर्रफ से स्टार्ट कर लें, इन्होंने ये वाहिद लीडर थे ना जो जनरल मुशर्रफ का रेफरेंडम में साथ दे रहे थे, उसके ट्रक पे खड़े थे, उसके लिए कैंपेन चला रहे थे और इनको यकीन ये था कि ये आएंगे, ये मुझे वजीर आजम बना देंगे। और जब वजीर आजम बना दिया गया जमाली साहब को तो ये इन्होंने अपना रुख तोपों का मुशर्रफ साहब की तरफ कर दिया। वो आइन शिकन थे, आमिर थे, हम लोग तो उस वक्त भी उनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन रेफरेंडम में अपनी जिंदगी का पहला वोट ही मैंने पिछली बार बताया कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ डाला था रेफरेंडम में। ये जनाब उनकी कैंपेन चला रहे थे जो आज इतने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन रहे हैं और पाकिस्तान के पता नहीं क्या कौन से लीडर बनना चाह रहे हैं इनकलाबी। उसके बाद ये आए और इनको फिर फौज ने गोले। 2011 का जलसा किसने करवाया? इनके लिए जो ब्रेन साजी है लोगों की वो किसने की थी? इनको एक नैरेटिव दे दिया गया था ना कि दूसरे सियासतदानों के बारे में, वो चोर है, वो करप्ट है, आप फरिश्ता है, आप मसीह हैं। अब उनको समझ आ गई है कि हिट कहां पे करना है, हिट करना है ब्लैकमेल करके, इनको कमजोर करके। जहां देखिए जुडिशरी इनके खिलाफ कोई फैसला करते हैं, जुडिशरी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। कल अदालत में वो बैठ के जब जज साहब उनको कह रहे हैं कि आप मुजम्मत करें जो होगा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप मुझे दोबारा जेल में भेजे, फिर यही सारा कुछ होगा। तो उसको क्या परवाह है इस मुल्क की यही सारे की? और उसको पता भी चल गया हुआ है कि मैं जितना प्रोपेगेंडा करवाऊंगा, मैं जितना खिलाफ बोलूंगा, ये कमजोर होंगे, ये अपने घुटनों पे झुकेंगे, मेरे साथ कहीं ना कहीं डील कर लेंगे। कल वो अदालत में बैठ के बयान जारी करें कि मैंने उनको पैगाम पहुंचा दिया है जनरल आसिम मुनीर साहब को कि मैं वादा करता हूं कि मैं जब आऊंगा तो मैं आपको डीनोटिफाई नहीं करूंगा। वो तो खुदा बन के बैठ गए हैं, वो समझ रहे हैं कि सब रियासत, सारे इदारे, सब कुछ जो है वो मेरे मातहत है, क्योंकि उनको ये 10 साल में बावर करवा दिया गया हुआ है। तो अब ये जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ प्रोपेगेंडा, जो रियासत की पहले उसके ऊपर वो रियासत का पूरा फंड और सब कुछ लगा रहे थे, अब वो सारे लोग उनके लिए वॉलंटियर इसलिए भी कर रहे होंगे कि उनको पता है ये दोबारा आएंगे तो फिर हमारा रोल वैसे 2 महीने पहले। तो ये कमजोर करने की कोशिश जो है ये जारी रहेगी जब तक कि उनको एस्टैब्लिशमेंट फिर गोद नहीं ले लेगी। तो अब तो ये सोचना खुद इदारे में होगा कि उन्होंने इसी तरह इनके हाथों ब्लैकमेल होना है या उन्होंने आगे चलना है इस मुल्क को लेके, या फिर इस तरह उस इमरान के पिछड़े, क्योंकि पॉपुलर लीडर जो होता है ना वो हमेशा इदारों को कमजोर करने की कोशिश करता है, वो मुल्क या अवाम को बचाने के लिए नहीं आता है। ठीक है जी, आजम साहब आपको सर इन्वॉल्व करता हूँ, सीनियर सहाफ़ी भी हैं आप, सीनियर रिपोर्टर भी हैं और एक ओहदे पर भी हैं। सर ये बताइएगा कि अभी कुछ खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा उसको फैलाया जा रहा था, खैर DGISPR ने जो वजाहत की है उससे काफ़ी हद तक उन खबरों, उन अफवाहों का दम टूट गया है जिसमें बात हो रही थी कि माशरा लगाया जा रहा है, इमरजेंसी लगाई जा रही है, लेफ्टिनेंट जनरल ने बगावत कर दी है, फौज के अंदर से जो है वो तकसीम पैदा हो गई है,
یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہائیبرڈ وارفیئر ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، میل انفارمیشن ہوتی ہے. اس وقت جو خاص طور پہ ابھی جو رننگ ٹائم ہے اس میں میرا خیال ہے ساری جہتیں استعمال نہیں ہوگی سر اس کی. اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ ہم آئسولیشن میں دیکھ سکتے ہیں یا سسٹمیٹک وے کے ساتھ ادارے کو ٹارگٹ کر کے اسے جو ہے وہ تختہ مشق بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ برا ہے، یہ برا ہے اور یہ برا ہے؟ شکریہ یاسر. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بر وقت اس چیز پہ آ کے جو بات کی ہے انہوں نے، میرا خیال ہے یہ وقت کی ضرورت تھی. جس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور بالخصوص پی ٹی آئی کے تو لوگ تھے ہی تھے، لیکن کچھ ایکس سروس مین وہ میڈیا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس قسم کی ریومرز، اس قسم کی گفتگو وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ شاید کچھ ایسے ہی ہے. لیکن یہ ان کا آنا ٹی وی کے اوپر اور انٹرویو کے اندر ان چیزوں کو کلیئر کرنا اور جمہوریت کی بات کرنا یہ بڑا خوش آئند تھا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بھارت پچھلے کئی سالوں سے جب نے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، انڈیا پاکستان کی ہم دشمنی دیکھ رہے ہیں. بھارت بڑی دیر سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کی آرمی کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. لیکن آج ہم لوگ تو کہتے تھے، آج بھارت کے لوگ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک ہی انسٹیٹیوشن ایسا ہے جو مضبوط ہے، جو جس کا ایک اپنا ایک مضبوط نظام ہے، یہ وہ تسلیم کر رہے ہیں. اور اس کے اندر رخنا ڈالنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ ہماری ریاست کو کمزور کرنے کی ایک بہت بڑی ایک سازش ہے، جس کے اندر اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل کار فرما ہے. اس چیز کے اوپر پاکستان کے جو اداروں کی کمزوری کے حوالے سے جو کوششیں یا کوئی حرکتیں کی جاتی ہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اور نہ ہی کمپرومائز کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، ہماری ریاست مضبوط ہوگی. اگر ہم پاکستان کا جو محل وقوع ہے اس کو مد نظر رکھیں، اس کو دیکھیں، تو پاکستان کو ایک مضبوط آرمی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دائیں بائیں ہر طرف سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے، بیرونی طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ بھی. لیکن اگر ہم اپنے ہی اداروں کو اندر سے کمزور کریں گے، آج ہماری جو فوج پاکستان ہے دیکھیں وہ باہر کے ساتھ ساتھ اندر دہشت گردوں سے اور ہائبرڈ وار ہے جو ان لوگوں سے بھی وہ لڑ رہی ہیں، تو ان کو بجائے اندر الجھانے کے ان لوگوں کا ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو مضبوط کرنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت پی ٹی آئی کون سے ایجنڈے کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید آپ کے ہی پروگرام میں یہاں پہ کچھ دوستوں، کسی دوست نے اظہار خیال کیا تھا کہ عمران خان جب بھی گریں گے اپنے وزن سے گریں گے، اپنی پاپولیرٹی سے گریں گے. اور سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. آپ دیکھیں کہ بار بار خان صاحب جو بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں. جس طرح آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور اس کے فوری بعد انہوں نے بالکل اس سے مختلف بات کی کہ جی جب میں آؤں گا اقتدار میں تو میں ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کروں گا. دیکھیں پہلے اگر وہ سوچ کے بولتے تو شاید اس کی نوبت نہ آتی، ان کو بتانا نہ پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو ضرورت سے زیادہ ایک پاپولیرٹی نظر آ رہی تھی، اس پاپولیرٹی کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا. اور جس طریقے سے جو ہماری تنصیبات ہیں، ہمارے آرمی کے جو گھر تھا یا جہاں جہاں بھی انتشار پسند لوگ داخل ہوئے، جس طرح پی ٹی آئی نے یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر جو چیزیں نظر آئی ہیں، کوئی ذی شعور آدمی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، نہ اس کو بڑھاوا دے سکتا ہے. دیکھیں ابھی سنوگی صاحب بات کر رہے تھے کہ ماضی کے اندر ہماری سیاسی جماعتیں بڑی بڑی ایجیٹیشن ہوئی ہے پاکستان میں، بہت لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جھگڑے بھی ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. اتنی برے طریقے سے تقسیم اور تفریق بڑھتی جا رہی ہے. اب خوف آنا شروع ہو گیا کہ اللہ خیر کرے. پاکستان میں دیکھیں یہ پچھلے 2-3 دن کی شورش کے دوران آپ نے نوٹ کیا ہوگا ڈالر کا ریٹ 305 روپے تک چلا گیا تھا. گولڈ کا ریٹ کیوں گیا تھا؟ کیونکہ پاکستان میں شورش اتنی زیادہ تھی، سیاسی استحکام نظر نہیں آ رہا. تو ظاہر ہے جو بلیک مارکیٹنگ کے لوگ ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے چیزوں کو اوپر لے کے جاتے ہیں. انفلیشن دیکھ لیں، انفلیشن ریٹ بہت اوپر جا رہا ہے. بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا پاکستان میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اب یہ چیزیں سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا خان صاحب پاکستان میں سیاست نہیں کرنا چاہتے؟
اگر پاکستان میں وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, اگر پی ٹی آئی مستقبل کے اندر اس سیاست میں رہنا چاہتی ہے, تو اگر پاکستان کمزور ہو جائے گا تو کس کمزور ملک کی سیاست کریں گے؟ بھئی اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اس کو کمزور کریں گے تو آنے والے وقت میں باقی تو پورے ملک کا 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کا جو نقصان ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. آپ کی جو اپنی جماعت ہے, آپ کی جو اپنی سیاست ہے, وہ بھی اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. پاکستان کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں, نہ کہ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے اور اس قسم کی چیزیں کی جائیں. ٹھیک ہے آغا صاحب, سر آپ کی طرف آتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ کچھ لوگ تو پاکستان میں ہی پکڑے جاتے ہیں جو یہ اس پروپیگنڈا وار مشین کے ہائیبریڈ وار مشین جو ان کی ہے, وارفیئر ہے, اس کا اعلی کار ہیں, اور کچھ پاکستان سے باہر ایسے معصوم میں کہہ سکتا ہوں پاکستانی بیٹھے ہیں جن کے اپنی سٹیٹس کے اندر شاید آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کی وہ وقت نہ ہو جیوگرافیکلی جو پاکستان کی یہاں پہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے ہے, جس کی وجہ سے وہاں کے حالات کو یہاں پہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی اسٹیٹ آف پاکستان کو ہوتا ہے. ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ وہ لوگ کس حد تک جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے. تو ہمارے دل کھلے ہیں, ہم ان کے لیے ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں. 1 کروڑ پاکستانی باہر, ہم نہیں کہتے سارے ہیں اس کے اندر, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ببانگ دول عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. دوسری بات یہ بتا دیجئے گا کہ جو کچھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے, کیا اب خان صاحب کے اختیار میں رہ گیا ہے کہ ان لوگوں کو روک پائیں اور ان لوگوں کو دوبارہ سے کہیں نہیں ہم نے یہ لائن اپنی لینی, وہ لائن لینی ہے, جو کچھ انہوں نے شروع کر دیا ہے, از اٹ کنٹرولبل ناؤ؟ بہت شکریہ. ہومر جو ہے وہ ایلیٹ میں لکھتا ہے کہ ایچلس کو اس کا جو استاد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ اگر دشمن کی گردن تمہاری تیر سے ہٹ گئی تو پھر تمہاری گردن وہاں پہ آلریڈی جا چکی ہوئی ہے. برا نہ منائیے گا میری بات کا, سخت باتیں کرتا ہوں. یہ جب آپ پکڑ کے لوگوں کو سٹیٹمنٹ دلوا رہے تھے ٹی پی پہ کہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی ہے, اگلی دفعہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا, میں کسی کے کہنے پر آ گیا تھا, اور یہ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ آڈیو ویڈیو بنوا کے چھپوا کے سپریڈ کر کے وہ بندہ آرام سے گھر چلا جاتا تھا. آپ کیا کر رہے تھے؟ اور میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ آپ لوگوں کو مکمل طور پہ خوف ختم کر رہے ہیں. یہ سارا واقعہ کب ہوا تھا؟ ریفرنس پہلی دفعہ جب بلوچستان میں ایک ہیلی کاپٹر گرا تھا اور ہمارے بہت یعنی کہ اہم لوگ جنرل سرفراز شہید ہوئے تھے. یاد ہے میں نے یہ بات آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے سیلاب کے حوالے سے. یاد آیا میں نے آپ کے پروگرام میں کیا کہا تھا؟ یہ غلط ہو رہا ہے. آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. دیکھیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک کرائم اینڈ پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ کرائم کو انسٹیگیٹ کر کے بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں. پنشمنٹ تو ہو ہی نہیں رہی تھی ان کی. جو وہ باتیں کرتے تھے, آپ 4-5-10 کو پکڑ لیا, ایک اچھی سی ویڈیو بنوا کے ان کو کہا چل بچے گھر جا, معاف کر دیا, کوئی بات نہیں. تو آپ نے اچھا کیا ہوگا کیونکہ آپ نے سوچا ہوگا کہ بلکہ مستقبل خراب ہو اس سے مستقبل خراب ہو جائے گا, پاکستانی ہے چاہے اپنا وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, اپنی راہ سے اتر گیا ہے, آپ نے صحیح سوچا ہوگا. لیکن پھر تاریخ پڑھ لیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں, ہم تاریخ نہیں پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو ایلٹ کی ہومر سنا دی ہے جو 3000 سال پہلے لکھی گئی تھی کہ ایک دفعہ جب آپ اپنے تیر کا آپ چھوڑ دیتے ہیں دشمن کی گردن کو تو پھر آپ کی گردن وہاں جا چکی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ وہی ہوا. آپ نے ساری مجھے بھی آڈیو اپنا ویڈیوز دکھائیں کہ انڈیا میں بیٹھ کے دشمن ہمارے بارے میں کتنا باتیں کر رہا ہے اور کتنا خوش ہے اور وہ کتنی ڈیمانڈ ہے عمران خان کی وہاں پہ. تو یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ ان کو کیوں دکھا رہے ہیں میرے ویورز کو؟ یہ ان کو دکھائے نا جنہوں نے بلینکٹ اپنا اس کو اجازت دی ہوئی ہے سب کچھ کرنے کی. یہ ان کو بھیجے آپ. کن کو؟ جنہوں نے جو مانگتا بھی نہیں ہے وہ اس کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیتے ہیں. میرے آج ایک دوست سے بات ہوئی, میرے ساتھ گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوا. زیادہ نہ کہے گا سر. جی میں کہ اس سے زیادہ نہ کہے گا. سمجھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ایک دوست سے بات ہوئی, اس سے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ عمران خان نے سرنڈر تو کسی اور کیس میں کیا تھا, تو اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سرنڈر کر دیا, تو سوچو کیس میں سرنڈر کیا نہیں جس کیس میں پکڑا گیا. صحیح بات. تو ان کو جا کے دکھائیں بھائی, ہمیں تو پتا کہ یہ سازش پاکستان کے خلاف کب سے جاری ہے. شاہ نواز رانجھا والا کیس تھا جس میں وہ آئے تھے. جی ٹھیک اب بات یہ ہے کہ سر آپ کنٹرولبل ہے یا نہیں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کنٹرول ہوگا.
وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے ہاتھ ڈالیں گے تو میں پاکستان کو آگ لگا دوں گا. ایک آپ کے پاس اس نے چوائس دوبارہ ہوگا, وہ کہہ رہے دوبارہ ہوگا. نہیں, میں بتاؤں آپ اس کی باتوں کو ہلکا نہ لیا کریں اور یہ نہ سمجھا کریں کہ یو ٹرن ہے. نو 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 نو. کل اس نے ہائی کورٹ میں بیٹھ کے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی جو میں یہاں پہ نہیں دینا چاہتا ہوں, ٹھیک. پھر اس نے کہا اسی شخص کے بارے میں کہ بے فکر ہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. وہ سبجوگیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میری مرضی ہے اب وہ نوکری کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے بھائی اب یہ ریاست سمجھ کیوں نہیں رہی ہے. سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بھی مجھے بات پوری کرنے دیں, کنگ از بیک. جی مجھے بات پوری کرنے دیں, میں بھول نہ جاؤں. جی جی, کہنا وہ کیا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اب ایک پوری ریاست کے بعد ایک چوائس ہے صرف عمران خان. مجھے لاتے ہو تو ریاست بچتی ہے, نہیں لاتے ہو تو گئی ریاست. اسی طرح کی آگ لگے گی جو کہ میں کور کمانڈر ہاؤس میں نے لگوائی, اور اسی طرح شہدا کی جو ہے اپنا سمبل ہے ان کو ہم توڑیں گے, اور اسی طرح ہی ایک جہاز جو میرے خیال میں 1965 کی جنگ میں ہم نے اپنا انڈیا سے کیپچر کیا تھا اس کو جلائیں گے. یہ کہہ دیا اس نے. اب ریاست ہے وہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے کہ جناب نیکسٹ کیا ہوگا یہ بتائیے. اس طرح تو ریاست نہیں چلتی ہے. سوری. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو انوالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سارا کچھ یہ اچانک تو نہیں ہوا نا, اس کے لیے تو ایک بڑی منظم کوشش ہوئی ہوگی. ایک وقت میں جس طرح سے تعریفوں کے پل باندھے جاتے تھے بڑے بڑے, جنرل باجوہ جو ایکس آرمی چیف تھے ان کے حق کے اندر, اور کہتے تھے کہ ان سے بہتر تو کوئی شخص ہی نہیں ہے. پھر اچانک سے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کس حد تک یہ منظم طریقے سے یہ کام ہوا پورے ایک سال کے اندر, کہ جو کچھ ہم نے ریئیکشن روڈز کے اوپر دیکھا کہ لوگوں کا موبائل تو ہے, الٹیمیٹلی ان کی ایک برین سٹارمنگ ہوئی, برین واشنگ ہوئی. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ پھر ابھی ان سارے حالات کے کریٹ کرنے کے بعد خان صاحب کل واپس ریاستی اداروں کے ساتھ ایک پیج پر آ سکتے ہیں, اور کس لحاظ سے ایک پیج پر آئیں گے جبکہ ان کا ایک ماضی رہا ہے اس حوالے سے؟ ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں ہو, اور آپ تو اسٹوڈیو میں دور بیٹھے ہوتے ہیں. آغا صاحب کا تجزیہ سن کے بڑا انسان ڈرنے لگ پڑتا ہے. تو پاکستان پہ بہت سارے چیلنجز آئے ہیں, ایگزسٹینشل بھی آئے ہیں. قوموں کو غلطیوں نے نہیں, غلطیوں کے اصرار نے تباہ کیے. اب دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی وہ دنیا کی مشکل ترین جنگ تھی. ہمیں ایک نیا ریزالو کی ضرورت ہے, ہمیں ایک نئے حوصلے کی, نئی امید جگانے کی ضرورت ہے. جو باتیں شروع میں کہی ہیں انڈیا کے اس نقطہ نظر کے بارے میں, وہ خواہش کیا رکھتے ہیں کہ جس طرح انڈیا کو تقسیم کیا گیا رنگ پہ, نسل پہ, ذات پہ, مذہب پہ, اسی طرح جو انتہا پسند بی جے پی کا بیانیہ ہے, آر ایس ایس کا, وہ پاکستان میں نافذ ہو جائے. لیکن یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور اقبال کا پاکستان ہے, یہ بال ٹھاکرے کا پاکستان نہیں. اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو سٹرینتھ ہے مڈل ایسٹ کے ملکوں کی, ان لائکلی وہاں جو تباہ ہوئے, پہلے ان کی آرمی کو تباہ کیا گیا. ہماری یہ نیشنل آرمی ہے اور یہ سیکٹیرین نہیں ہے. اب اس کو پولرائزیشن کے ذریعے اس سطح پہ لایا جائے جہاں ریاست کا, عوام کا اور افواج پاکستان کا رشتہ پہلے تھی. شہباز گل نے, اگر آپ کو یاد ہو تو اے وائی کو انٹرویو دیتے ہوئے, نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جو اس نے کوشش کی تھی, اور اس نے کوئی بریگیڈیئر اینڈ اباف کی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو, جب ان کے حالات مخدوش ہونا شروع ہوئے تھے. بالکل. تو اس کے بعد پھر یہ اب کلٹ فالوئنگ جب ہو گئی دنیا میں, ہم نے دیکھا ہے کلٹ جو مسولینی رہے, ہٹلر رہے, گرو رجنیش رہے, تو اس کلٹ کو ایسے خاتمہ ہوگا کہ قوموں کی زندگی میں جو بات آپ کا سوال ہے بڑی میں اہم کرنے لگا ہوں. چین میں, روس میں, جرمنی میں پرجنگ ہوئی ہے, ڈی بریفنگ ہوئی ہے. تو پرجنگ کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے حمید گل سے مائنڈ سیٹ سے آگے بڑھنا ہے, ہم نے اس مائنڈ سیٹ سے آگے کھڑنا ہے کہ جو ریاستی عناصر کے غیر ریاستی عناصر ساتھ مل کے اور وہ دھرتی ماں پہ کو کمزور کرتا ہے, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان کا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نکلے ہیں. دیکھیں آپ, یہ کہ ایمرجنسی لگنے لگی ہے, مارشل لا لگنے لگا. جو بات سپریم کورٹ کی طرف سے آنی چاہیے تھی وہ بات ہمارے آرمی چیف یہاں کر رہے ہیں کہ میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہوں, میں رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہوں, میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ کتنا عالمی ہے کہ جو آئین سے تحفظ کی قسم یا جو رول ہے وہ کسی معاشرے میں بھی جوڈیشری کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شارٹلی جو ہے مدثر سنگی صاحب کو بھی انوالو کروں گا. مدثر سنگی صاحب, ان سارے حالات کے بعد جو آج آپ اور میں بیان کر رہے ہیں, باقی پینلسٹ بیان کر رہے ہیں, خان صاحب دوبارہ کبھی ایک پیج پہ آ سکتے ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ؟ سر جو کچھ انہوں نے ابھی کر دیا ہے اس ریاستی اداروں بالخصوص پاک فوج کی اگر ہم بات کر لیں تو
जो मेरी समझ बूझ है वो ये है कि खान साहब इस मुल्क में एक नया तजुर्बा करना चाहते हैं। अच्छा, और वो तजुर्बा पहली दफा लगाया होगा, उसे नहीं पता होगा कितने सालों बाद ये शहर भुट्टो का होगा, लेकिन आज ये नारा सही साबित हो रहा है। ये शहर है कराची, ये शहर है कराची, अब मेहर है कराची, अब मेहर है कराची, अब मेहर है कराची, अब टाउन होंगे, अब टाउन होंगे, अब टाउन होंगे, अब टाउन होंगे, अब नाम होगा, अब नाम होगा, अब काम होगा, अब काम होगा, अब काम होगा। ये शहर है कराची, ये शहर है कराची, ये शहर है कराची, ये शहर है कराची। अच्छा, वैसे ना मुझे लग रहा है कि हमारी बहनों की जो आवाज़ है आपसे ज़्यादा है, तो आप सारे चुप हो जाइए। मैं चाहूँगा कि सिर्फ ये हमारी बहनें जो नारे का जवाब देंगी, देखेंगे ज़रा नारे किसके ज़्यादा हैं। ये शहर है कराची, ये शहर है कराची, ये शहर है कराची, ये शहर है कराची। अभी आप लोग ठहर जाए ना, अब इनमें देखते हैं कितना दम है भाइयों में। अब मुकाबला है आपका। ये शहर है कराची, ये शहर है कराची, ये शहर है कराची। ये जो पैर पीछे दोस्त बैठे हैं ना, जरा हाथ ऊपर करें, जिसके पास झंडा है वो झंडा ऊपर करे और भरपूर आवाज में नारे का जवाब दे। ये शहर है कराची, ये शहर है कराची, ये शहर है कराची, ये शहर है कराची। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। सूबाई वज़ीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत सईद गनी कराची में जलसे से खिताब कर रहे हैं। बलदियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक शानदार जलसे का इनेकाद किया गया है। इस जलसे से खिताब करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी। इस वक्त सूबाई वज़ीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत सईद गनी जलसे से खिताब कर रहे हैं। अपने खिताब में उन्होंने शहर कायद के बासियों की जानिब से एतमाद का इजहार करने पर शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। जलाओ घेराओ वो कामयाब हो रहा हो और बजाय इसके कि आपसे पूछगछ की जा रही हो, आपका इस्तकबाल किया जा रहा हो और आपको ब्लैंकेट जो है वो थोक के भाव से जमानतें मिल रही हों, और सिर्फ यही ना हो बल्कि आपके जो केसेस हैं और अदालतों में वो रोके जा रहे हों। अभी 2 दिन पहले उन पर फर्द जुर्म आयद हुई तो शाखाना केस में जी, उसकी जो कार्रवाई है उसको मुअत्तल किया गया है उस केस को चलाने की, जो मेरी मालूमात है। तो अगर ये सारी चीजें कामयाब हो रही हैं तो फिर उनको किस चीज की परेशानी है, वो तो फिर इस पर चलते रहेंगे। तो मैं आपके सवाल के जवाब में सवाल उठा लेता हूं कि जो आइन की कॉपी मेरे पास है उसमें तो आर्टिकल 245 जब लग जाए तो उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आइन में लिखा है, आइन का आर्टिकल 245 किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये आपका आइन कहता है सर। इसी में ये लिखा है कि जब 245 के तहत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 199 के तहत जो अपील का हक होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि पंजाब में 245 लगा हुआ है, इस्लामाबाद में 245 लगा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में 245 लगा हुआ है। आपके पास ऑडियो और वीडियो सबूत मौजूद है कि फला फला लीडर ने कहा कि ये काम जाकर करो जो उन्होंने तबाही फैलाई है। तो उसके बाद कुछ लोगों को कोई हाई कोर्ट्स अगर छोड़ रही हैं तो वो किस मुल्क के आइन के तौर पर छोड़ रही हैं, ये मुझे सिर्फ बता दे। ठीक, ये मुझे बता दे कि ये कैसे हो रहे हैं।
चुपता हुआ सवाल है जी, किस मुल्क की अच्छा जी शरीफ साहब आपसे भी सवाल पूछ लेते हैं। ये फरमाइएगा जी, जिस तरह बात हुई संजीदगी के हवाले से कि खान साहब कितने संजीदा होंगे, अब ये बताएं कि कोर्ट्स कितनी संजीदा होंगी जब उन्हें ये पता होगा कि हाईएस्ट कोर्ट का रवैया जो ऑप्टिक्स है वो क्या आ रही हैं, तो लोअर कोर्ट्स पर कितनी संजीदा होंगी, ये भी एक सवाल है। यासिर, आप 10 मई के बाद से देख लें कि क्या क्या हुआ है। तो डे एंड वाइट वाला केस है, खत्म हो गया, ठीक है, फैसला डाला गया, फिर कहा नहीं ये तो फैसला नहीं था, हमने तो बेंच तोड़ दिया। फिर उसके बाद जिस केस में उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, जो भी आगे इकरार साहब ने बताया है, उसमें भी उनको बेल मिल जाती है। फिर वहां पे एक लूट सेल लग जाती है बेल्स की, जो उनको मिलता जा रहा है। फिर आज भी एक वो जो गैर शरई निकाह वाला केस था, चलो मैं तो ऐसे केसेस के हक में भी नहीं हूं, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं कहते कि काबिल समाज में आपने गवाहों को बुलाया, गवाह आ रहे हैं, कलम बंद किया जा रहा है, मीडिया पे हाइप क्रिएटर सबको, और अचानक आज कह देंगे नहीं ये तो काबिल समाज नहीं। जज को धमकी दी जाती है जलसे के अंदर और उसके बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। ये जो जजेस जिनके चेहरों पे रौनक आ जाती है उनको देख के, उनके साथ जब वो दिया गया था गैर आईनी तौर पर असेंबली टूटने के बाद जो फैसला दिया गया था और उन जजेस के साथ इनकी कल्ट फॉलोइंग ने क्या किया था, उसके बावजूद अगर वो उनके लिए आइन को रीराइट कर देते, 63A का फैसला एक दफा कुछ और होता है उनके हक के लिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत बने, दूसरी दफा फिर कुछ और होता है उनके लिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत बन जाए। तो ऐसी अदालतों को ना खान साहब सीरियस लेंगे और ना अदालतें खुद अपने आप को सीरियस लेंगे। अदालतों ने अपनी इज्जत खुद करवाने थे, मैंने उनकी इज्जत तभी करनी कि जब उनके फैसले मुझे आइन कानून के मुताबिक नजर आएंगे। अगर मुझे उनके फैसले एक लाडली की फेवर में नजर आएंगे तो मैं भी उनकी इज्जत नहीं करूंगी, एक आवाम भी उनकी इज्जत नहीं करेगी। एक बंदा सालों रुलता है अदालत के अंदर केस के लिए, और हमने बहुत से सियासतदानों को भी रुलते देखे, चले आवाम को साइड पे छोड़ दिया, हमने ओपोजिशन के साथ खान साहब ने एक मुबैना या क्लियर ऑडियो लीक के अंदर जो कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से, जिन्होंने उनको रिलीफ भी दिया, लेकिन जिनकी कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया, उनके बारे में उन्होंने जो अल्फाज कहे वो भी तो आप देख लेना। फिर उसके बाद क्या उन जज साहब ने उसके ऊपर कुछ कहा, कोई नोटिस लिया, कुछ कब से तो ही अदालत करें, कभी कोई नोटिस दिया? आज जो अभी मुर्तजा सोलंकी साहब करते हैं, ये भी तो अंदाजा लगा लें आप। फिर क्या क्या यही तो हर जगह तो उनको सहूलत कार मौजूद है, उनको फोन दिया जाता है कि आप जाके जिससे मर्जी चाहे बात कर लें, और वो बेंच फिक्स करवा रहे हैं। आजम सवाती को कहो कि उनसे बात करें, ठीक है, ये तो उनका बंदा है, तो आजम सवाती उनसे बात करी। कोर्ट वोर्ट में किसकी बातें हो रही थी? फिर अगले दिन बेंच बन रहा है, एक ऑडियो कॉल आती है जिसमें वो एक वकील साहब सारा कुछ बता देते हैं और आखिर में कहते हैं होर दस, यानी कि उसको बता रहे हैं कि ये सारा कुछ होगा, होर दस, और फिर उन्होंने ये भी बता दिया। फिर आप ये खान साहब ने फिर ये भी तो कहा था कि बाहर क्या हुआ मुझे तो कुछ पता नहीं था, हालांकि खान साहब की रसाई अपने लोगों के साथ बाहर थी, उनकी इंस्ट्रक्शंस थे, उनके लोग बाहर कोर्टों में बैठे हुए थे। इसके ऊपर 2 यूटर्न लिए हैं। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या हुआ, और हाई कोर्ट में कहा ये तो आवाम का रद्द अमल था, मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो यही सब कुछ होगा। उनका सब कुछ पता है भाई। आप उनको कह रहे हैं कि आप उनको मर्सिडीज लेने के लिए भेज रहे हैं एक मुलजिम को जिसके ऊपर तोशाखाना की जो थी वो दफा लग चुकी थी। तोशाखाना की आप देख लें जी, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जैसे ही उनको फर्द जुर्म लगा तो साथ ही टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उस पे स्टे दे दिया गया है, और वो भी उसकी कोई तारीफ नहीं दी गई है। मतलब बस खान साहब पे छोड़ दिया गया कि ये केस भी खत्म हो गया है, ये केस भी खत्म हो गया, ये केस भी खत्म हो गया, और ये जो अब हम अल कादर ट्रस्ट जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं बहुत के करप्शन का, ये भी खत्म हो जाएगा। हाईकोर्ट इसके ऊपर भी स्टे दे देगी, किसी ना किसी टेक्निकल बुनियाद के ऊपर दे देगी, क्योंकि इनके पीछे जो कानूनी दिमाग है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐਵੇਂ तो नहीं 10 साल से ब्रेन वॉशिंग की गई हूं ना, सारे कानूनी नुकात उनको पता है कि कैसे वो करने हैं। ठीक है, मैम आपका हमारे से बात करें। आज़म जो ऐसा मैं आपको सर इसमें इन्वॉल्व करूंगा। सर ये फरमाइएगा कि जो शख्सी लड़ाइयां हैं यहाँ पे तेरा फैसला मेरा फैसला जो भी मामला सामने आ रहे हैं, अदालती निजाम को किस हद तक कमजोर कर रहे हैं और किस हद तक लोग अल्टरनेट मैयर्स के ऊपर जा रहे हैं जिनमें जिरगा भी है और जिनमें गैर रवायती तरीके हैं, तो अदालती निजाम कितना कमजोर होता है इस तरह के फैसलों से? यासर साहब, हमारा अदालती निज़ाम पहले बड़ा कमज़ोर था,
لیکن ایکسپوز نہیں ہو رہا تھا جس طریقے سے آج ایکسپوز ہو گیا ہے. بہت اچھی بات کی. عام آدمی عدالتوں کے اندر 30 40 سال مقدمات وہ لڑتا رہتا ہے بیچارہ. دادا ایک مقدمہ دادے سے شروع ہوتا ہے, اس کے پوتوں کے بڑھاپے میں جا کے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. دیوانی. لیکن انہی عدالتوں کے اندر جو طاقتور اشرافیہ ہے ان کو فوری انصاف ملتے ہوئے ہم نے بڑے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کے اوپر میڈیا کے اوپر ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی جاتی تھی. ہم لوگ تھوڑا سا عدالتی جو ہماری عدلیہ اس کا احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اوائڈ کرتے تھے. اور یہ ایک انتہا ہے کہ اب ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہر پروگرام کے اندر ہم عدلیہ کے نظام کے اوپر بحث کر رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات بھی ہے کیونکہ عدلیہ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ آج یہ نوبت کیوں آئی ہے, کیوں ان کے فیصلوں کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں, کیوں ان فیصلوں کے اوپر میڈیا کے اوپر تنقید شروع ہو گئی ہے. اگر آج ہی اصلاح شروع کر دی جائے, ہو سکتا ہے کہ عدالتوں میں تھوڑی اصلاحات آ جائے, عدالتی نظام کے اندر ہماری جوڈیشری کے اندر عام آدمی کو انصاف ملنا شروع ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمیں تھوڑا سا, میں ذاتی طور پہ کیونکہ میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں, گراؤنڈ پہ کام کرتا ہوں, میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کو تھوڑا سا ان کا ایک احترام ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آج عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے بار بار عدالتوں کے اندر, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. لیکن اگر فرض کریں آج سے 10 دن بعد 6 دن بعد اسی کورٹ کے اندر اسی بنچ میں عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ آ جاتا ہے, تو کیا ہم یا باقی جو میڈیا کے لوگوں بیٹھ کے تعریف شروع کر دیں گے؟ میرا خیال ایسے نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ کو آئین اور قانون کے سامنے رکھتے ہوئے ایسا فیصلہ دینا چاہیے جس پہ نہ تنقید کی ضرورت پڑے نہ تعریف کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے عاظم صاحب, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر آپ اجازت ہو تو میں صرف ایک جملہ ایڈ کر لیتا ہوں. لیکن یہاں پہ عدلیہ کو اپنا احترام ملحوظ رکھوانے کے لیے بھی تو اقدامات کرنے ہوں گے نا, آپٹکس توڑنی پڑیں گی. آغا صاحب آپ کو سر میں انوالو کروں گا اس کے اندر. یہ فرمائیے گا کہ ایک عام آدمی ہے, وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے خان صاحب کو کیسے ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے, وہ کیسے دیکھ رہا ہے کہ خان صاحب مرسیڈیز سے ججز والے گیٹ سے انٹری کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججز کے رومز ہیں اور ان کی چائے کافی بھی استعمال کی جا رہی ہے, واش روم بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. بظاہر تو خان صاحب ملزم ہی ہیں, ٹھیک ہے, قانون کی نظر میں. تو پھر وہ کیا امپریشن لے گا؟ اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ عدالتی نظام پہ بڑھے گا, کم ہوگا, وہ پھر اور آپشن پہ جائے گا؟ دیکھیں یہ چھوٹی باتیں ہیں, عدالتی نظام پہ لوگوں کا کیا ٹرسٹ ہے کیوں نہیں ہے, بڑی اچھی بات اپنا اعظم بھائی نے کر دی. اس کے بعد تو مزید اس پہ میں بات کرنا نہیں چاہتا ہوں, وہی سوال میں کیا ریپیٹ اس کا جواب دوں. صرف ایک بات میں کروں گا, 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ there is a huge colossal conspiracy against the state of Pakistan. آج پھر وہی وقت آ گیا ہے کہ میرے جیسے آدمی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ there is a huge colossal conspiracy against the state of Pakistan. پوائنٹ آ گیا سر, زبردست. چھوٹا مت سمجھیں کہ وہ کیا کرے گا, وہ کیا دیکھے گا, وہ کیا سوچے گا. یہ دیکھیں آپ, نہیں سوچ تو پھر آتی ہے نا سر. سوچ اتنی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ صرف میں ہوں اس ملک کی, نوز باللہ میرے منہ میں خاک. پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب, بریفلی, بہت بریفلی. آگے سر آپ کیا دیکھتے ہیں اگر یہی ہوئے تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ بریفلی یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ذرا میں آئینہ دکھا دوں کہ پولیٹیکل وزڈم کا جو سیاستدانوں کو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. جب آصف علی زرداری نے جب اس کی ابتدا ہوئی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو, اس موومنٹ پہ جن پارٹیوں نے انہیں کندھوں پہ بٹھایا اور سیاستدانوں کو اور سیاسی نظام سے ہٹ کے ادھر وفاداری شو کی, آج وہ یہ نتیجہ بھگت رہے ہیں. اور اب بھی ایک فریق جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اس ڈیوائیڈ کو کیا ہے. تو وقت آ گیا کہ آپ یہ ثابت کریں انصاف طاقتور کو ملتا ہے, عدلیہ بھی آزاد ہے اور افسوس سے ریمنڈ ڈیوس بھی آزاد ہے. باثر لوگ افسوس لے لیتے ہیں, آمریت کو بھی مرضی کا انصاف مل جاتا ہے. باثر لوگ آپ نے جوڑا ہے عدلیہ بھی اور ریمنڈ ڈیوس بھی, بس اس کے بعد تو پھر کہنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی, مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مجھے سنگی صاحب, طاہر نعیم ملک صاحب, شنگلا مار صاحب, اقرار صاحب اور اعظم چوہدری صاحب. آپ نے آج کے دونوں موضوعات اس طریقے سے سمیٹا ہے. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.